अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुआ की पीढ़ी का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। आग और खाक गोया एक ऐसा फ़लसफ़ा बन गया था जिसने वली के दिल को बेचैन और अक्ल को उलझा दिया था। वो दिन रात इसी बात के बारे में सोचता, जितना सोचता उलझता जा रहा था। आइंदा आने वाले दिनों में ये उलझाव मज़ीद बढ़ता गया। बुआ की ज़ात से जुड़े कुछ ऐसे हैरान कुन मामलात देखने को मिले कि वली का दिल कहने लगा कि बुआ की ज़ात तो ऐसे इसरार से भरी किताब थी कि जिसके हर वक्त की इबारत का हर लफ्ज़ अपने अंदर ऐसी हैरतनाकी और हैरत अंगेज़ी समोए हुए था जिसने दिल व दिमाग और अक्ल को अजीब सी खोज में मुब्तला कर दिया था। बुआ से जो बच्चियाँ कुरान करीम पढ़ने आते थे, उनमें से अक्सर बच्चे इंसानी नहीं थे बल्कि कौम जिन्नात से थे। ये एक ऐसा राज था जिस पर से पर्दा भी खुद बुआ ने उठाया था। अरे ये इतना सब कुछ! बहुत से बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया तो उनके बड़ों ने बुआ के लिए तहाइफ, फल, मिठाइयाँ भिजवाईं कि घर का सहन उनसे भर गया था। फल और मिठाइयाँ इतनी मिक़दार में थी कि पूरे मोहल्ले में तक़सीम करने के बाद भी अच्छी खासी तादाद में घर वालों के हिस्से में भी आए। मीठे और नमकीन चावलों की देगें जो मुंह तक भरी हुई थी, उनका जायका और खुशबू ऐसी मुनफरिद और लजीज कि इससे पहले ऐसा खाना ना खाया ना सुना। एक इंसान की इज़्ज़त व इकराम, और वो भी नारी मखलूक। अब ऐसा क्या कमाल व सहर था बुआ के पास कि समझ से बालातर था। रात की सियाही गहरी खामोशी घुली थी। मौज़न अज़ान-ए इशा देख कर फारिग हो चुके थे। अंधेरे ने 400 को अपने अंदर छुपा लिया था। हवेली के हर गोशे में सुकूत की पुरसुकून चादर तनी हुई थी, सिवाय एक कमरे के। वो था बुआ का कमरा, जिससे आती मध्यम सी आवाज़ें इस सुकूत में इसरार फैलाने लगीं तो वली अपने कदमों को बुआ के कमरे की जानिब जाने से न रोक सका। तुम दोनों फिर से लड़े? बुआ की आवाज़ में बरहमी थी। यकीनन वो किसी से नाराज़ हो रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद ज़रूर था, मगर दरमियान से बारीक सी लकीर अंदर का मंज़र उजागर कर रही थी। दो लड़के सिया रंग के कपड़ों में मलबूस, जिनकी उम्रें 18 साल होंगी, दो जानों होके अदब से बुआ के सामने बैठे थे। सगे भाई हो तुम दोनों, और एक दूसरे के लिए इतनी नफ़रत दिल में? शफ़क़त भरे अंदाज में बुआ दोनों को सर्जिश कर रही थी, जो दोनों हम शक्ल थे या शायद दोनों जुड़वा थे। उनकी पेशानियों से खून साफ़ करने के साथ साथ उन पर मरहम भी लगा रही थीं। अगली बार एक दूसरे को ज़ख्मी करके मेरे पास आए तो याद रखना, ना दवा मिलेगी और ना दुआ। वली को बुआ की धमकी बहुत अजीब लगी थी। यूँ लगा था कि जैसे दोनों बुआ के शागिर्द थे या फिर मुरीद। वादा करो कि आइंदा नहीं लड़ोगे, और अगर लड़ोगे तो मुझसे हर ताल्लुक़ ख़त्म होगा। बुआ की धमकी पर वो दोनों गिड़गिड़ाते हुए बुआ के पैरों में गिर गए। चलो अब जाओ, मेरी इबादत का वक्त होने वाला है, बुआ ने हकीमाना अंदाज में कहा तो वली दरवाजे से परे हट गया कि अभी दोनों भाई बाहर निकलेंगे तो कहीं इस पर नज़र न पड़ जाए। मगर ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि जो हुआ वो इतना हैरतनाक था कि वली का दिमाग घूम के रह गया था। कमरे से दो सियाह चमकदार नाग निकले और तेज़ी से रेंगते हुए सहन में लगे घने दरख्तों में गायब होकर वली को सख्ती में मुब्तला कर गए। वो दोनों हम शक्ल भाई इंसान नहीं बल्कि नाग थे। आखिर ऐसी कौन सी करिश्माती ताकत थी बुआ के पास कि ऐसे मूज़ी जानवर भी तस्ख़ीर किए हुए थे। हर आने वाला दिन वली को उलझाता चला जा रहा था। अगले दिनों में भी बहुत से हैरत अंगेज़ वाक़यात व मामूलात वली को हैरतों को बढ़ाते चले गए और इसके दिलो दिमाग में इस ख़याल को मजबूत करने लगे कि बुआ बज़ाहिर आम सी दिखाई देती हैं, मगर आम इंसान हरगिज़ नहीं हैं। वो बाकी ख़वातीन से बहुत अलग और मुख्तलिफ है। वली के शब व रोज़ बुआ की शख्सियत के पोशीदा पहलुओं पर गौर करने में गुज़रने लगे थे। अच्छा चलो बस करो, बहुत बातें हो गईं। और हंसी मजाक। सहन में फूलों से भरे बागीचे के करीब ही बुआ का तख्त बिछा हुआ था।
فجر کی نماز کے بعد وہ بے حد خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں۔ ان کی آواز میں ایسا سحر تھا کہ ننھے پرندے ان کے قریب آ کے یوں بیٹھ جاتے جیسے وہ ننھے بچے ہیں۔ وہ کبھی بوا کی تخت پہ بیٹھتے تو کبھی بوا کے کندھے پر۔ اب مجھے قرآن پڑھنے دو۔ ولی جو کسی کام سے گزر رہا تھا، بوا کی آواز پہ قدم رک گئے۔ گھنے پیڑ کے پیچھے خود کو چھپا کر یہ دیکھنے لگا کہ بوا کس سے باتیں کر رہی ہیں، مگر وہاں تو بس بوا تھیں۔ پھول، پودے اور پرندے، بغیر ہوا کے بھی پودے یوں جھوم رہے تھے جیسے بہت تیز ہوا چل رہی ہو۔ اچھا ذرا فارغ ہو جاؤں تو پھر جتنی مرضی باتیں کر لینا۔ لمحے بھر کے لیے توقف کرتے ہوئے بوا نے پھولوں اور پودوں کی طرف دیکھا اور کہا تو ولی نے دیکھا۔ وہ جھومتے ہوئے پودے ایک دم سے یوں تھم گئے جیسے شرارتی بچے بڑوں کے کہنے پہ بمشکل کچھ دیر کے لیے اپنی شرارتیں، کلکاریاں اور شوخیاں روک لیں۔ تو کیا پودے بوا کی بات سن اور سمجھ رہے تھے؟ بوا ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ولی کو یہ سب حیرت زدہ لگنے لگا تھا کہ حیرانی کے مارے اسے اپنے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح بہت پرسکون اور نورانی سی تھی۔ کتاب پڑھتے ہوئے نہ جانے کب ولی کی آنکھ لگ گئی تھی کہ کسی مردانہ اور روبدار آواز کانوں میں پڑنے سے وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ دعائیں فقیرات رحم اللہ لمبا تڑنگا ایک ہاتھ میں کشکول پکڑے اور دوسرے میں مضبوط عصا، پیروں میں لکڑیوں کے کھڑاؤ پہنے وہ لمبی لمبی سیاہ لٹھوں والا وہ شخص کوئی مجذوب لگ رہا تھا۔ بوا کا معمول تھا کہ صبح سویرے جو بھی فقیر صدا لگاتا بوا کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھیں۔ بابا جی دعا کرنا۔ صدا لگانے والے کو گویا یہ بوا کی درخواست تھی۔ تیرے لیے کون کون دعا کرتا ہے تو نہیں جانتی؟ مجذوب کا لب و لہجہ بہت جلالی سا تھا، یوں جیسے کوئی عام مانگنے والا فقیر نہ ہو بلکہ کوئی بہت پہنچا ہوا ہو جس کے رابطے نہ جانے کہاں کہاں اور کس کس سے ہوں۔ یہ لے اس بار تیرے لیے مرشد کریم نے بڑا خاص تحفہ بھیجا ہے۔ اور پھر 3 رنگوں والی درمیانے سائز کی پیڑی بوا کے حوالے کر کے وہ مجذوب بلند آواز میں صدا لگاتا ہوا کہیں غائب ہو گیا۔ ولی نے محسوس کیا کہ جو بھی فقیر حویلی کے دروازے پہ آتا تھا وہ جاتے وقت بوا کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور تحفے میں دے کر جاتا تھا۔ کبھی مکہ شریف کی کھجوریں اور کبھی آب زمزم، کبھی تسبیح، کبھی سفید چادر تو کبھی ململ کا دوپٹہ۔ اس بار رنگیلی پیڑی عجیب سا تحفہ تھا۔ ولی کو بہت حیرت تھی، بھلا یہ کیسا تحفہ تھا؟ ایسی تو کئی پیڑیاں حویلی میں موجود تھیں۔ وہ تو کچھ عرصے گزارنے کے بعد ولی پر دھیرے دھیرے حقیقت آشکار ہوئی۔ وہ رنگیلی پیڑی حویلی کی عام پیڑیوں جیسی نہیں تھی، وہ تو بہت خاص الخاص تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ پیڑی اللہ جی کی تھی۔ نہ بیٹا اس پہ نہ بیٹھنا۔ کیوں بوا؟ اس لیے کہ یہ اللہ جی کی پیڑی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا بوا؟ تم لوگ نہیں سمجھو گے، بس اس پر کوئی نہ بیٹھے۔ ولی کے لیے اس پیڑی میں کچھ خاص نہ تھا بس، مگر اسے اللہ جی کی پیڑی کہنا متجاوز کر گیا، جس کی حفاظت بوا دل و جان سے کرتی تھیں، سو رہی ہوتیں یا جاگ رہی ہوتیں، وہ پیڑی کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہوتیں۔ اس پیڑی پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ کسی بھی کبھی بوا کو اس پر بیٹھتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ یہ عجیب اسرار تھا اس پیڑی کا۔ بوا کی عبادت و ریاضت عمدہ اخلاق کے علاوہ گیان دھیان میں تو سب سے الگ تھیں، مگر اس پیڑی سے ملنے کے بعد بوا کی طبیعت میں ایک جلال سا پیدا ہو گیا تھا۔ لڑکیوں، صحن کا پھیلاؤ سمیٹ لو، مینا برسنے والا ہے۔ بوا کے کہنے کی دیر تھی کہ چند ہی گھنٹوں بعد سورج کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ لیا۔ کہاں بھئی ہے لڑکی؟ بال باندھ کر رکھا کرو، کوئی اوپری چیز چمٹ گئی تو یوں ہی بالوں کا صدقہ دینا پڑے گا۔ یہ سرزش اکثر بوا کی ولی کی بڑی بہن کے لیے ہوتی تھی، جس کے بال اتنے خوبصورت اور لمبے تھے کہ پورے خاندان میں چرچے تھے۔ بالوں کو اکثر کھلا رکھنے پہ بوا ٹوکتی تھی، مگر وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ آخر پھر وہی ہوا جو بوا کی زبان سے نکلا تھا۔
اس لڑکی کو ایک جن چمٹ گیا اور پھر ایک روحانی علم سے جو بوا نے علاج بتایا وہ یہ تھا کہ اس کے بال گردن تک کاٹ دیے جائیں اور ان بالوں کو اس لڑکی پر سے 7 بار وار کر بہتے پانی میں بہا دیا جائے، اور پھر ایسا کرنے کے بعد 2 مہینے کی مسلسل عذاب سے خلاصی ہوئی تھی۔ ہائے بوا، بہت پیٹ میں درد ہے، رات بھر سو نہ پائی۔ محلے کی اکثر عورتیں دم کروانے بوا کے پاس آ جایا کرتی تھیں۔ ان میں ایک عورت درد کالج سے دوہری ہوئی بوا کے پاس لیٹی تڑپ رہی تھی۔ بوا، میں نہیں بچوں گی اب۔ وہ درد مجھ سے مری جا رہی تھی اور اس کی حالت ہر فرد کو بس یہ یقین دلا رہی تھی کہ بس کچھ ہی دیر میں اس کی سانسوں کا سلسلہ رکنے والا ہے۔ کسی نے کہا تھا تمہیں صبح اٹھ کے خالی پیٹ کچے بیر کھانے کو۔ بوا نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے جو دم کیا تو اگلے ہی لمحے وہ عورت تندرست ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ بوا کی روحانی طاقت اور روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، جس سے ان کے عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اے خبیث، تو کہاں جا رہی ہے؟ صبح سے موسلا دھار مینہ برس رہا تھا، ایک پل کے لیے بھی نہ رکا تھا۔ بارش کے شور میں بوا کی روبدار آواز ولی کی ساتوں میں اتری تو کتاب سے توجہ ہٹا کر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ باہر جو منظر دیکھا تو لخت بھر کے لیے اس کے دماغ کو سن کر گیا۔ چھت کی سیڑھیوں کے پاس بوا کھڑی تھی اور ایک سیاہ رنگ کی کمزور ناتواں بلی سے مخاطب تھیں، جو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے کانپ رہی تھی، ایک ہاتھ میں تسبیح اور بائیں بازو کی گرفت میں رنگیلی پیڑھی۔ بوا غضبناک نظروں سے اس بلی کو گھور رہی تھی اور کانپتی بلی بھی بوا کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سب کچھ سمجھ رہی ہو۔ چل دفعہ ہو، نکل یہاں سے۔ ولی نے بوا کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا، ورنہ وہ تو بہت رحم دل اور نرم خواہ تھیں، پرندے جانوروں کے ساتھ بہت مہربان تھیں۔ تلاوت قرآن کے دوران زخمی چڑیا یا کبوتر آ کے سیدھا ان کی گود میں گرتا تو بوا اس کی مرہم پٹی کے لیے یوں فکر مند ہوتی جیسے وہ کوئی پرندہ نہ ہو بلکہ ان کی اولاد ہو۔ کسی بلی کو بھوکا دیکھتی تو فوراً اس کے سامنے دودھ کی پیالی رکھ دیتی۔ اتنی مہربان بوا کو ایک بلی پہ اس قدر غضبناک دیکھ کے ولی سخت حیران ہوا تھا۔ بجائے اس کے اس موسم میں پناہ دی جاتی، آرام سے وہ خود باہر نکلتی ہیں یا جلا کا بھسم کر دوں تجھے۔ اگلے ہی لمحے وہ بلی گردن جھکا کے گھر سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی۔ یہ سارا قصہ عجیب تر تھا اور اس قصے کی ساری حقیقت بعد میں کھلی کہ وہ بلی اصل میں ایک جنی تھی جسے بسیرا کرنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے تھا، مگر بوا کی روحانی آنکھ نے حقیقت دیکھ لی تھی، اسی لیے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔